بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات جذب۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ حضرات سامعین، اصل مضمون سے پہلے بعض ضروری گزارشات کرنی ہیں جن کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن شریف کے حروف کی صحت کا اہتمام کیجیے۔ اپنے اپنے حلقوں میں کسی قاری صاحب سے قرآن شریف کے حروف درست کر لیجیے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں، لحن جلی میں حروف بدل جاتے ہیں، اس لیے قرآن شریف صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علماء کو تھانہ بھون میں نورانی قاعدہ پڑھوا کر بیعت فرمایا۔ اتنا اہم معاملہ ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کو معمولی بات مت سمجھیے۔ اگر کسی شاعر کا کوئی کلام غلط پڑھ دے تو اسے کتنی ناراضگی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام جیسے چاہو پڑھ دو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ان کے کلام کی عظمت کا کیا حق ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ آپ آدھا گھنٹہ دے دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 2 مہینے میں قرآن شریف کے الفاظ درست ادا کرنے لگیں گے۔ دوسرے، اذان اور اقامت سنت کے مطابق سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی سکھانے والا نہ ہو تو ہمارے مؤذن صاحب سے آ کر سیکھ لیجئے، یا میر صاحب سے سیکھ لیجئے۔ اور نماز میں رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ بعض لوگ رکوع کے بعد سیدھا ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسی نماز نہیں ہوتی۔ بروایت بخاری شریف فصلی فإنک لم تصلی، ایسی نمازوں کا دہرانا واجب ہے۔ لہٰذا رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں جائیں۔ عشاء کی صرف 9 رکعت ضروری ہیں۔ اگر عشاء میں 17 رکعت پڑھنا مشکل ہے تو آپ 9 رکعت پڑھ لیں، مگر نہایت عمدہ پڑھیے۔ 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 3 وتر پڑھ لیں، لیکن عمدہ پڑھیے، اطمینان سے، خشوع و خضوع کے ساتھ، بجائے اس کے کہ 17 رکعت کے خوف سے نیند کے غلبے میں جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں۔ نفلوں کے لیے نماز ہی غارت ہو رہی ہے، خصوصاً کالج کے لڑکے جو بیچارے ابھی دین سے دور ہیں، ان کو 17 رکعت بتانا ہی نہیں چاہیے۔ 17 کے ڈر سے وہ فرض، واجب و سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھتے۔ ان کو تو یہی بتا دیں کہ بھائی 4 فرض پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو، پاس ہونے کے نمبر تو مل جائیں۔ ان کالج کے لڑکوں کو اگر صرف 9 رکعت بتائی جائیں تو انشاءاللہ وہ عشاء پڑھ لیں گے۔ اوابین پڑھنا بہت آسان ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 6 رکعت کی جو فضیلت آئی ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور مراد اس سے صغائر یعنی چھوٹے گناہ ہیں، کیونکہ کبائر یعنی بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ مغرب کی پوری نماز کے بعد 6 رکعت کے خیال سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور یہ 6 رکعت ان کو مشکل معلوم ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مغرب کی 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل تو ساری دنیا پڑھتی ہے، صرف 2 رکعت اور پڑھ لیجئے، اوابین کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اوابین میں 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی شامل ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں من صلی بعد المغرب 6 رکعات۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی اسی 6 رکعت اوابین میں داخل ہیں، اور احسن الفتاویٰ میں بھی یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 نفل کے بعد 2 نفل اور پڑھنے سے آپ اوابین پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عام لوگ سنت مؤکدہ
اوابین میں شامل نہیں سمجھتے، اس لیے 6 رکعات سے گھبراتے ہیں۔ لیکن جب ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ مغرب کے 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل تو ہم پڑھتے ہی ہیں، صرف 2 نفل اور پڑھ لو، بس یہ اوابین کی 6 رکعت ہو گئیں۔ اب کوئی بہت ہی کاہل اور محروم ہوگا جو 2 نفل مزید پڑھ کر اتنی بڑی فضیلت حاصل نہ کرے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ زیادہ رکعت پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے دیجیے، وہ زیادہ کمائی کر رہے ہیں۔ زیادہ والوں کو منع نہ کیجیے اور کم والوں کو یہ نسخہ بتا کر آسانی کر دیجیے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا بھی واجب ہے۔ ایک سجدہ کر کے اگر سیدھا نہ بیٹھے اور جلدی سے دوسرا سجدہ کر لے تو نماز نہ ہوگی۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ خوب سمجھ لیجئے، جلد بازی میں ایسا نہ ہو کہ نماز ہی غائب ہو جائے۔ اور سجدے میں زمین سے ناک لگانا بھی واجب ہے۔ بعض لوگوں کی ناک سجدے میں زمین سے اٹھی رہتی ہے، دیکھتا ہوں کہ پیشانی لگی ہے اور ناک اٹھی ہوئی ہے۔ اگر ایک چاول کے برابر بھی اٹھی ہوئی ہے تو کہاں ملی ہوئی ہے؟ ناک کا زمین سے ملنا ضروری ہے۔ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسماں سے۔ اگر خاک کو خالق آسمان سے کام ہے تو ناک رگڑو، رگڑا کر نعمت دیتے ہیں۔ ایک غریب مخروج شخص کی حکایت۔ ایک شخص کو بہت غریبی تھی، وہ اللہ سے رویا کہ یا اللہ میرا قرض کیسے ادا ہوگا؟ کسی نے بتایا کہ 1000 میل پر کوئی سخی رہتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ سب کا قرض ادا کر دیتا ہے۔ 1000 میل چل کر گیا اور وہاں عصر کی نماز پڑھی تو اس سخی کا جنازہ دفن ہو رہا تھا۔ اسے تو بستی ڈوبتی نظر آئی کہ جس کے سہارے پر آئے تھے وہ تو مر گیا اور دفن ہو رہا ہے۔ 1000 میل کا پسینہ محنت بیکار گیا۔ مغرب پڑھ کر وہ بہت رویا، اتنا رویا کہ تھک گیا اور نیند آ گئی۔ زیادہ رونے سے بھی نیند آ جاتی ہے۔ جیسے بچے بعض وقت نہیں سوتے تو بعض مائیں صرف ان کو سلانے کے لیے ان کی پٹائی کرتی ہیں، اور ان کا اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح جلدی سو جائے گا، جتنی تکلیف میں دوں گی اس کے بدلے میں اس کو آرام بھی تو ملے گا۔ لیکن ایسا پیٹنا جائز نہیں ہے۔ کوئی اور ترکیب کریے، 7 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اس پر دم کر دو۔ تو اس شخص کو جب نیند آ گئی تو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ اے شخص، تیرے گھر میں جو 3-4 کوٹھڑیاں ہیں، ایک کوٹھڑی میں تیرے دادا کی امانت دبی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تو قرضہ بھی ادا کر دے اور ایک شاندار مکان بھی بنا لے۔ اس نے خواب ہی میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جب میرے گھر کی کوٹھڑی ہی میں دولت تھی تو 1000 میل آپ نے کیوں دوڑایا؟ 1000 میل دوڑا کر آپ نے بتایا، اس میں کیا راز ہے یا رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ ہم مصیبت کے بعد نعمت دیتے ہیں تاکہ نعمت کی قدر معلوم ہو۔ لہٰذا واپس گیا، کھدائی کی اور ساری دولت مل گئی، لیکن مشقت کے بعد ملی۔ جب دنیا مشقت کے بعد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بلا مشقت مل جائیں گے؟ دنیا کے لیے تو بڑے خوش 1000 میل دوڑے گئے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اللہ کو حاصل کرنے کی آرزو رکھنے والے اور اللہ کی محبت میں زندگی وقف کرنے والے، خانقاہوں میں رات دن رہنے والے، اللہ تعالیٰ کی تلاش اور جستجو میں بے حد بے چین اور مضطرب، لیکن نظر بچانے کی مشقت نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ سوچ لیجئے اس کو، ذرا اپنی محبت کے دعوے کی حقیقت سوچ لیجئے۔